بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا انسان اس قدر مصائب کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے گا تو خیر و عافیت سے لوٹ کے واپس اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کو، اپنے گھر کے خوشگوار ماحول کو جیسے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ واپس اس ماحول میں آ سکتا ہے۔ اس قدر حوادث زمانہ، اس قدر مصائب اور مشکلات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ راضی خوشی اپنے گھر سے جاتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی ان کو گھر میں واپس لوٹ کے آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کریں یا مین ہائی ویز پہ سفر کریں تو آپ کو وہاں پہ ایک سلوگن ملے گا، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ تو دوستو، کبھی آپ نے اس بات پہ غور و فکر کیا کہ یہ مصائب اور یہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیا ہم ان سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے جائیں، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہمارے والد، جب ان کے بچے گھر سے نکلتے تھے، ماں کی دعائیں لے کر، والد کی دعائیں لے کر وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، اور ماں باپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، یہ میرے بچے آپ کے سپرد ہیں اور آپ کی امانت ہیں، خیر و عافیت سے ان کو واپس لوٹانا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ آج نہ تو وہ مائیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکیں، نہ تو وہ والد ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ ان کو الوداع کہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ یہ تیری امانت ہے۔ اور نہ ہی آج بچوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور دعا لے کر نکلیں، دور سے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔ یعنی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس آئیں اور آ کر ان سے پیار لیں، دعائیں لیں اور پھر اپنے کام پہ نکلیں۔ تو دوستو، اگر ہم ان احوال کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ یاد آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر جوڑ پر اس دن صدقہ واجب ہوتا ہے جس دن اس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ گویا کہ سورج کے طلوع ہونے پر اگر انسان یہ بات جان لے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنا ہے، انسان کی باڈی میں، جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں اس نے صدقہ دینا ہے۔ تو دوستو، یہ امیر، اہل ثروت، اہل دولت تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز وہ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن فقراء اور مساکین، غرباء، وہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ دوستو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی سلوشن دیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ صدقہ کیسے دیا جائے۔ ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ اکبر کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، یہ تمہارے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ بن جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعات کو تمہارے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ بنا دے گا۔ اور ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 انسان آپس میں روٹھ جائیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، تو ان روٹھے ہوں کی، ناراض لوگوں کے آپس میں صلح کروا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی انسان کو اس کی سواری پہ سوار کروا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔
اس کی مدد کرتے ہیں سواری پہ سوار ہونے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کا سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی سواری پہ اس کو سوار کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے میں سے نقصان دہ چیز کو اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ بنا دیتا ہے۔ ہر جوڑ کے بدلے میں آپ کوئی نہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، خوش ہو کر آپ کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس سواری ہے، دوسرا انسان پیدل چل رہا ہے، آپ اپنی سواری پہ اس کو بٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ خوش ہو کر کسی سے سلام لے لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دوستو آج اگر ہم حوادث زمانہ سے بچنا چاہتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کریم کہ جس دن سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ تو جب ہم ہر روز ایسے صدقے کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بہتری پیدا فرما دے گا، حادثات زمانہ سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرما لے گا، شرور زمانہ سے ہم بچ جائیں گے، ناگہانی موت سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے گا، اور راستے کی جو مصائب اور مشکلات ہیں اللہ کریم ان سے ہم سب کو محفوظ فرما لے گا۔ اور ہم اگر اس صدقے کو اپنا معمول بنا لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی اپنے گھر سے نکلیں گے خیر و عافیت سے لوٹ کے اپنے گھر واپس آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔